مقام سیدہ کو نہیں سمجھ سکتی اور آج تک سیدہ کی ذات سمجھ میں نہیں آئی، اور خلق نے مجبور ہو کر ایک بات لکھ دی کہ قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑے راز کا نام سیدہ فاطمہ ہے، اور وہ راز اور وہ مقام وہ بلندی امت مصطفیٰ کو میدان محشر میں سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کی عظمت کو کتنا بلند کیا ہے۔ اور یاد رکھیے حضرات، بی بی فاطمہ کا مقام اور آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے، ذرا دیکھیے کہ ہم اس مضمون کو دروس تین جمعہ ہم اس مضمون کو چلائیں گے، اس لیے کہ آج کے دور میں نئی نسل کے سامنے مقام سیدہ بیان ہونا بہت ضروری ہے، اور سیدہ کائنات کی عظمت اور سیدہ کائنات کی شان ہر تک پہنچنا آج کے ماحول کے حساب سے ضروری ہے۔ تو آج جو بیان ہوگا صرف سیدہ کائنات بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے تعلق سے صرف کچھ تعارفی باتیں اور کچھ آپ کی خصوصیتیں بیان ہوگی، اور آنے والے جمعہ کا جو ہمارا بیان رہے گا وہ انتہائی اہم بیان رہے گا اور بڑا ہی اہم بیان رہے گا، اور اس بیان کا عنوان رہے گا کہ سیدہ کائنات مصطفیٰ کی گود سے شعب ابی طالب تک، اور رسول اللہ کی گود سے شعب ابی طالب کی اس وادی تک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اصلاح کے لیے جو مشقت ہے وہ مشقت انسانوں کے ذہن میں نہیں ہے۔ تو آنے والے جمعہ ہم اس عنوان پر انتہائی اہم گفتگو کریں گے۔ تو حضرات محترم، تو اب ذرا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بے مثل و بے مثال بنایا، ایسے ہی آپ کی شہزادی بی بی فاطمہ کو اللہ نے اس دنیا میں بے مثل و بے مثال رکھا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال اور کوئی ثانی اس دنیا میں نہیں ہے، ویسے ہی سیدہ کائنات کی کوئی مثال اور کوئی ثانی اس دنیا میں قیامت تک کوئی عورت پیدا نہیں ہو سکتی، کوئی عورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ کسی ایک معاملے میں دنیا کی عورت سیدہ کائنات کے نقش قدم پر تو ہو سکتی ہے، مگر قیامت تک سراپا فاطمہ کوئی نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کیا ہے، اور آپ کی شان کو اور آپ کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں کتنے احترام کے ساتھ رکھا ہے، تھوڑا دیکھیے کہ سیدہ کائنات پیدا ہوئی، اب جب پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے دلوں میں اور اہل خاندان کے دلوں میں اور ان کے خون میں ایک جذبہ رکھا ہے، ایک فطرت رکھی ہے کہ فطرت اولاد کی طرف کھینچے جاتی ہے، خون اور دل پوترے اور نواسے اور نواسیوں کی طرف خود بخود کھینچے جاتا ہے، اور محبت میں ہر کوئی اپنی اولاد کو چومتا ہے، کوئی پیشانی چومتا ہے، کوئی گال چومتا ہے، کوئی ہونٹ چومتا ہے، بہرحال محبت میں ہر کوئی اپنی اولاد کو چومتا ہے، یہ فطری تقاضا ہے، اللہ نے خون میں رکھا ہے اولاد کی طرف کھینچاؤ۔ مگر سیدہ کائنات کا معاملہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو کیسے بے مثال دنیا میں رکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بی بی فاطمہ بیٹھی ہوتی،
تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بی بی فاطمہ کو سونگتے جاتے، آپ کے جسم کو سونگتے جاتے، آپ کے جسم کی بو کو کھینچتے جاتے۔ تو جب کئی مرتبہ یہ معاملہ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا تو ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ، عرب کا ہر باپ اپنی بیٹی کو چومتا ہے، بوسہ دیتا ہے، اور آپ فاطمہ کو سونگ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ اے خدیجہ، کیا تم نہیں جانتی کہ میری بیٹی فاطمہ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے؟ اللہ نے میری بیٹی کو اتنا پاک بنایا ہے، اتنا پاک بنایا ہے کہ میری بیٹی کے جسم سے جنت کی بو آتی ہے، اور یہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی کلی ہے۔ کہا کہ بیٹی فاطمہ یہ جنت کی کلی ہے، میری فاطمہ یہ جنت کا لاجواب پھول، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ ذرا دیکھیے میرے دوستو، کتنا پاک، ظاہر پاک، باطن پاک آپ کا، کہ آپ کے جسم سے جنت کی بو آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بو کو سونگے۔ بخار سیدہ دیکھیے کہ کتنا بڑا سیدہ کائنات کا مقام ہے، کتنا بڑا سیدہ کائنات کا مقام ہے۔ میرے دوستو، سفر ہر انسان کو لگا ہوا ہے، ہر کوئی سفر کو جاتا ہے، کوئی خوشی میں سفر کرتا ہے، کوئی مجبوری میں سفر کرتا ہے، مگر پوری زندگی ہر ایک کو سفر لگا ہوا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کئی سفر کی۔ کبھی مدینے کے آسو پاسو کچھ دیر کے لیے چلے گئے، کبھی کسی معاملات کے لیے، معاہدے کے لیے، تبلیغ دین کے لیے کچھ دن مدینے کے باہر چلے گئے، تو کبھی میدان جنگ میں 15 دن، 16 دن، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 1 مہینے کا سفر کیے، تو کبھی مدینہ چھوڑ کر عمرہ اور حج کے لیے آپ روانہ ہوتے۔ تو کئی سفر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں کہ جن سفروں کے لیے مختصر سی مدت کے لیے رسول اللہ کو مدینہ چھوڑنا پڑا، مگر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے مدینہ چھوڑتے وقت اور سفر پورا کر کے مدینے کے اندر آتے وقت ایک عجیب ادا کو دیکھتے تھے، اور وہ عادت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ محبت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک سب سے الگ عمل دیکھتے تھے۔ کیا دیکھتے تھے کہ ہر انسان جب لمبے سفر سے آتا ہے اور اپنے گاؤں میں آتا ہے، تو جیسا ہی کسی انسان کو ایک لمبے سفر کے بعد اس کا گاؤں نظر آتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے کہ بھائی میں میرے علاقے میں آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد انسان آرام کی سوچتا ہے، اور آرام کے بعد سارے معاملات کو دیکھتا ہے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی مدینہ چھوڑنے کی ضرورت پیش آتی اور آپ کچھ دنوں کے لیے آپ کو مدینے کے باہر جانا ہوتا، تو تمام لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے ملاقات کرتے، اور جب مدینے سے رسول اللہ باہر نکلتے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے رسول اللہ ملاقات کرتے، اور جب سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے رسول اللہ کی ملاقات ہو جاتی، تو اب بیٹی سے ملنے کے بعد رسول اللہ کسی اور سے نہیں ملتے، مدینے سے باہر چلے جاتے۔ تو غور کرو اس بات کو کہ جب باہر رسول اللہ مدینے سے نکلے تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملے، اور جب مدینے کے اندر آئے تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب مدینے کے اندر آئے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملے۔ کیسی محبت ہے دیکھیے،
کیسی محبت ہے، یعنی جب مدینہ چھوڑا تو سب سے آخر میں بیٹی سے ملا، اور جب مدینے کے اندر آئے تو سب سے پہلے سیدائے کائنات سے ملاقات۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اس بات کو میں بعد میں لاؤں گا، اب یہاں اور ایک اور موقع، ایک اور محبت کو دیکھیے، ایک اور محبت کو دیکھیے کہ سیدائے کائنات اور رسول اللہ کے مابین کیسی بے مثال محبت ہے، کیسی بے مثال محبت ہے۔ باپ بیٹی سے تو ملاقات کے لیے جاتے ہیں، مگر ایک چیز میں یہاں کہوں گا کہ جب سیدائے کائنات کا نکاح ہوا اور نکاح کے کچھ دن کے بعد رخصتی ہوئی تو رسول اللہ کے گھر سے کچھ دور حضرت علی کا گھر تھا۔ نکاح کے بعد یعنی کہ جو مکان خالی تھا، جو خالی مکان لیا گیا تھا، وہ کچھ دور پر تھا، کچھ دور پر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنی بیٹی سے ملنے آیا جایا کرتے تھے، ہر روز اپنی بیٹی سے ملنے آیا جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن رسول اللہ نے کہا کہ اے بیٹی، کاش کہ تم میرے قریب رہتی، کاش کہ تم میرے قریب رہتی تو میں تمہیں بہت جلد ملتا۔ تو اتنا کہنا تھا کہ سیدہ کا دل تڑپ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، مسجد نبوی کے بازو میں جو مکانات ہیں وہ سارے مکانات نعمان بن حارثہ کے ہیں، سارے مکانات نعمان بن حارثہ کے ہیں۔ اگر آپ نعمان بن حارثہ سے کہتے تو ہو سکتا ہے کوئی ایک مکان ہمیں دے دیں اور میں مسجد نبوی کے قریب آ جاؤں گی تو ہم اور آپ دونوں ایک دوسرے کے قریب رہیں گے، ایک دوسرے کے قریب رہیں گے۔ اور حقیقت میں حضرت نعمان بن حارثہ کے مکانات مسجد نبوی سے لگے ہوئے تھے، مگر جب شہزادی کے زبان سے یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو رسول اللہ نے کہا کہ بیٹی، نعمان بن حارثہ نے پہلے ہی اپنے مال کے ذریعے اسلام کی بہت مدد کی ہے، پہلے ہی اپنے مال اور دولت کے ذریعے انہوں نے اسلام کا بہت ساتھ دیا ہے۔ جب نعمان بن حارثہ نے اسلام کے لیے اتنا سب کچھ اپنا لٹا دیا ہے تو پھر میں کیسے اپنی بیٹی کے لیے ان سے مکان پوچھ سکتا ہوں؟ رسول اللہ خاموش رہے، کچھ دن گزر گئے، رسول اللہ آتے رہے، جاتے رہے، ملتے رہے، ملاقات ہوتے رہی۔ تو ایک دن صحابہ کے مجمع میں باتوں میں نعمان بن حارثہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ شہزادی مسجد نبوی کے قریب گھر چاہتی ہے تاکہ رسول اللہ سے ہر روز ملاقات ہو سکے، اور رسول اللہ بغیر کسی تکلیف کے شہزادی سے ملاقات کر سکے۔ اور نعمان بن حارثہ کے مکان کو شہزادی نے منتخب کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت نعمان بن حارثہ تڑپ گئے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ارے میرا جتنا ہے اس کا مالک میں نہیں ہوں، آپ ہیں۔ میرے گھر، میرے مکانات، مال، دولت، زمین، جو کچھ میرے پاس ہے اللہ کے رسول، اس کا مالک میں نہیں ہوں، آپ ہیں۔ شہزادی نے ایک مکان پوچھا اور آپ نے خادم کو ابھی تک حکم نہیں کیا۔ نعمان بن حارثہ نے فوراً مسجد نبوی کے قریب مکان کو بھی سیدہ کے لیے منتخب کیا اور آپ قریب آ گئی۔ جب آپ قریب آ گئی تو اتنا قریب رہنے پر بھی وہ ملاقات کا انداز کیسا تھا دیکھیے۔ اس ملاقات کو تصور کیجئے کہ کیسا انداز تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح مسجد نبوی سے جب بھی نکلتے یا نماز فجر سے پہلے سیدہ کے گھر کے سامنے سے جاتے تو رسول اللہ بآواز بلند کہتے السلام علیکہ یا اہل بیت رسول۔ رسول اللہ بآواز بلند سلام کرتے اور نکل جاتے۔
اور ملاقات کا انداز کیسا ہوتا؟ دنیا اس ملاقات کو دیکھ کے بڑی حیران ہے، اس لیے حضرات محترم اس روئے زمین پر اللہ کے بعد اگر کسی کا ادب لازم ہے تو رسول اللہ کا ہے۔ اس روئے زمین پر اللہ کے بعد اگر کوئی مقدس محترم ذات ہے تو رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس روئے زمین پر اگر اللہ کے بعد اگر کوئی رحمت والی، اگر کوئی عظمت والی ذات ہے تو اللہ کے عطا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی رواج اور دبدبے اور عظمت والی ذات تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس رخ سے جاتے وہاں کا آدمی بیٹھا ہوا نہیں ہوتا، ادب رسالت میں ہر کوئی ٹھہرا ہوا نظر آتا۔ ادب رسالت میں ہر کوئی ٹھہرا ہوا نظر آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مسجد نبوی کا چہرہ، مسجد نبوی کا چبوترا بھرا ہوا ہوتا، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو چاہے بڑا سے بڑا طاقتور ہو، بڑا سے بڑا مال و زر رکھنے والا ہو، بڑے سے بڑا علم و ہنر رکھنے والا ہو، یا کسی سلطنت کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، پوری کائنات کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور ہر وقت ساری کائنات آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوتے رہی۔ تو ایک لمبے دور تک مدینے کی دھرتی نے یہ منظر دیکھا کہ دنیا رسول اللہ کے لیے کھڑی رہتی ہے، انسان رسول اللہ کے لیے کھڑے رہتے ہیں، صحابہ رسول اللہ کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور آقا کا احترام اور آقا کا استقبال کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ مگر عشق و محبت کی کتاب میں ایک منظر بھی بڑا سنہرا ملتا ہے کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع بھرا ہوا ہے، سیدہ کائنات اپنے مکان سے نکل گئی، آ رہی ہے سیدہ کائنات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ بیٹی آ رہی ہے تو فوراً تخلیہ کا اعلان ہو جاتا ہے، فوراً تخلیہ کا اعلان ہو جاتا ہے۔ کچھ تھے جن کا نصیب اتنا بلند تھا کہ جیسے حضرت ابو ذر، حضرت سلمان فارسی، کہ ان کا نصیب اتنا بلند تھا کہ چوکھٹے سجدہ پر کھڑے رہ کر آواز لگانے کی بھی اجازت تھی۔ تو حضرات محترم، تو اب ذرا دیکھیے میرے دوستو کہ سارے چلے گئے، تو عشق و وفا کے باب نے یہ منظر کو بار بار دیکھا کہ جیسے ہی سیدہ کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی تو پوری دنیا رسول اللہ کے لیے اٹھ کے ٹھہر جاتی، مگر جیسے ہی سیدہ رسول اللہ کے دربار میں آتی رسول اللہ اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کے ٹھہر جاتے، اپنی بیٹی کے لیے رسول اللہ اٹھ کے ٹھہر جاتے اور اپنے بیٹھنے کے مقام پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے، کہتے کہ بیٹی سیدہ تم یہاں بیٹھو، اپنے بیٹھنے کے مقام پہ بٹھا دیتے اور اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات کے چہرے کو بڑے پلک مارے غور کیا کرتے۔ اچھا، یہ تو دربار رسالت کا معاملہ تھا، اب سیدہ کے گھر کا معاملہ دیکھیے کہ سیدہ کے گھر کا معاملے میں بھی کیا معاملہ ہے، تھوڑا دیکھیے کہ جب کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے مکان کو جاتے تو یہاں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ دربار رسالت میں سیدہ آمین تو رسول اللہ ہو جاتے، صرف اٹھ نہیں جاتے بلکہ اپنی بیٹی کا ہاتھ کا بوسہ لیتے، پیشانی کا بوسہ لیتے، ہاتھ اور پیشانی کا بوسہ لینے کے بعد اپنے مقام پہ اپنے بیٹی کو بٹھاتے۔ یہ محبت رسول اللہ کی تھی، اپنی بیٹی سے یہ محبت رسول اللہ کی تھی۔ اور جب رسول اللہ سیدہ کے مکان پہ جائے تو سیدہ اٹھ جاتی، رسول اللہ کے ہاتھ کا بوسہ دے دیتی اور سیدہ رسول اللہ کو اپنے مقام پہ بٹھاتی اور سیدہ خود ٹھہرے جاتی۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ اس دور میں محبت بتانے کے لیے اور رسول اللہ سے اپنا تعلق اور اپنی وابستگی بتانے کے لیے مدینے کی سرزمین پر قرآن و حدیث کے قانون کے مطابق صحابہ کی زبان پر ایک نعرہ ہمیشہ ہوتا تھا، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم آپ پہ قربان۔ اور دربار رسالت میں ہر روز صحابہ رسول اللہ سے اپنے تعلق کی گہرائی کو بتانے کے لیے ہر روز صحابہ کے نعرہ رسول اللہ کے دربار میں لگاتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ قربان، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اور ہر کوئی، ہر صحابی لگاتے۔ حضرت بلال دربار رسالت میں آتے تو بلال کہتے یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضرت زبیر آتے تو کہتے یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضرت جابر آتے تو کہتے یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضرت بوذر آتے تو کہتے یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضرت سلمان آتے تو کہتے یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضرت انس آتے تو کہتے یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ عبداللہ بن عباس آتے تو کہتے یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضرت عمر آتے تو کہتے کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضرت عثمان غنی دربار رسالت میں آتے تو کہتے یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ تو پوری دنیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی اور کہتی کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اور قیامت تک جس کے دینے اللہ نے وفا ڈالا ہے، اس نے مصطفیٰ ڈالی ہے، جس کے فطرت میں اللہ نے رسول اللہ کی محبت ڈالی ہے، وہ قیامت تک یہ نعرہ لگائے گا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے قربان، میرے ماں باپ آپ کے قربان، میرا گھر بار آپ کے قربان، میرا سب کچھ آپ کے قربان۔ مگر میرے دوستو عشق کا، محبت کا ایک عجب اندر دنیا دیکھتی تھی کہ پوری دنیا رسول اللہ کے سامنے کھڑ کر کہتی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے قربان۔ مگر رسول اللہ کے سامنے جب آپ کی بیٹی فاطمہ آتی تو رسول اللہ کہتے کہ بیٹی فاطمہ میں تجھ پہ قربان۔ آپ کہتے کہ بیٹی فاطمہ میں تجھ پہ قربان۔ دیکھیے کیا محبت ہے سیدہ کائنات سے کہ پوری دنیا کہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ قربان، اور رسول اللہ کہیں کہ بیٹی فاطمہ میں تجھ پہ قربان۔